العالمین فرماتے میرے بندو اگر مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے پانی اتارو، ارے زمینوں سے پانی نکالو، پہاڑوں سے پانی برساؤ، وادیوں سے پانی برساؤ، اتنا پانی برساؤ، اتنا پانی برساؤ کہ تیرے گھروں میں اور تیرے گھروں کے اوپر کے منزلوں میں اتنا پانی آ جائے کہ ایسا مرے کہ تجھے دو کفن کے ٹکڑے بھی نصیب نہ ہو، تجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، تجھے جنازے کی نماز بھی نصیب نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں لکھا ہے 20ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ 20ویں پارے میں عجیب و غریب بات لکھی قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ کو غصہ ہم کو بھی آتا ہے۔ ارے ہم کو آتا کہ نہیں آتا؟ اب میرے کو غصہ آوے نا تو میں بھی آستین چڑھاؤں، میرے کو غصہ آوے میں بھی آستین چڑھاؤں اور یوں کر کے آگے دوڑوں۔ اب ملا صفدر بھی میرے کو یہاں سے پکڑے، وہاں حافظ نور الدین میرے کو پکڑے، کہے قاری صاحب جانے دو تو میں کیا کہوں؟ اچھا ہوا تم لوگ بیچ میں آئے ورنہ مار ڈالتا۔ غصے میں آتما آتا ہے تو بہت لمبی لمبی چھوڑتا ہے، کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ غصہ آئے گا نا او ماں بہن کی گالیاں دے گا، اور معلوم نہیں خاندانوں کی گالیاں دے گا، اور معلوم نہیں کتنا بکواس بےہودہ باتیں کرے گا۔ اور وہ تو اچھا ہوا کہ ملا صفدر نے میرا ہاتھ پکڑا، حافظ نور الدین نے میرا ہاتھ پکڑا، ورنہ میں تو یہ کہوں گا اچھا ہوا آپ دونوں بیچ میں آئے، ورنہ آج تو میرا غصہ ایسا تھا کہ سامنے والے کو زندہ ہی نہیں لیتا۔ خیر میرے کو غصہ آیا، دو نے میرا ہاتھ پکڑا، ارے بولو نا مجھے غصہ آیا، دو نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا غصہ۔ سنو میرے پیارو، ایمان کو حاضر ناظر، اللہ کو حاضر ناظر، بالکل صحیح بات بتانا۔ میرے کو غصہ آوے، دو آدمی پکڑے، تھوڑی دیر کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے اور مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دے تو اور بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاوے۔ میرے دوستوں مجھے غصہ آوے یا آپ کو غصہ آئے، دو آدمی نے پکڑ لیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اللہ کو غصہ آئے گا کون ہاتھ پکڑے گا؟ بھئی ہم کو غصہ آتا، کسی نے ہاتھ پکڑا، اللہ کو بھی غصہ آتا، اللہ فرماتے مجھے بھی غصہ آتا، تو اللہ کو جب غصہ آئے اور میرے پیاروں بتاؤ اللہ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندوں مجھے غصہ آئے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اور جب میں عذاب اتاروں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ ارے کہو نا بے شک، سب کہو نا ساتھ میں کہو۔ بھئی جیسے ہم کو غصہ آتا، کس کو غصہ آئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا کس کو غصہ آئے؟ اور اللہ کیا فرماتے مجھے غصہ آئے تو کوئی روکنے والا، اور اگر میں عذاب اتاروں غصے میں تو کوئی بچانے والا۔ اب میرے دوستوں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کو غصہ آتا تو اللہ کیا کرے؟ اللہ کو غصہ آوے تو اللہ کیا کرتا؟ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میرے غصے سے بچنا، اللہ فرماتے میرے غصے سے بچنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا نا، اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دوں گا۔ ارے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب، ساتھ میں بولو نا کتنے 20ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آخری صفحہ، 20ویں پارے کا آخری صفحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو، اللہ صاف صاف فرماتے میرے بندو اگر مجھے غصہ آئے میں 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتاروں گا، اور یاد رکھنا جب میں عذاب اتاروں گا تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور تیرے پر جب عذاب آئے گا تو تجھے کوئی بچانے والا۔ اللہ کتنے عذاب اتارے پورا ساتھ میں مجمع کرے، کتنے عذاب؟ 4۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ فرماتے میرے بندو مجھے غصہ آئے، نمبر 1 میں آسمانوں سے پتھر برساؤں مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ آسمان سے کیا برساوے؟ پورا مجمع بولے آسمان سے کیا برساوے؟ یہ تو کون سا عذاب ہوا؟ دوسرا عذاب کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے میرے بندے مجھے غصہ نہ آنے دو ورنہ تیرے گناہوں پر مجھے غصہ آئے گا تو میں آسمان سے آگ برساؤں گا۔ آسمان سے کیا برساؤں گا؟ یعنی پہلے تو پتھر والا معاملہ، اب تو اللہ کیا فرماتے آسمان سے آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے میرے بندے مجھے غصہ آئے زمین کو پھاڑ دوں گا، زمین کو پھاڑ دوں گا، بڑی سے بڑی عمارت کو زمین میں ڈھسا دوں گا، جو ڈھستا ہوگا ایسا پریشان ہوگا کہ کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ جس کو ہم بھوکم کہتے ہیں، ارتھکویک کہتے ہیں، زلزلہ کہتے ہیں، اللہ زمین میں ڈھسا دے، ایسا ڈھسا ہے کہ کلمہ بھی نصیب۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا پورا مجمع کتنا؟ 4تھا عذاب کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو اگر مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے پانی اتارو، ارے زمینوں سے پانی نکالو، پہاڑوں سے پانی برساؤ، وادیوں سے پانی برساؤ، اتنا پانی برساؤ کہ تیرے گھروں میں اور تیرے گھروں کے اوپر کے منزلوں میں اتنا پانی آ جائے کہ ایسا مرے کہ تجھے 2 کفن کے ٹکڑے بھی نصیب نہ ہو، تجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، تجھے جنازے کی نماز بھی نصیب نہ ہو۔
कितने आजाब हो गए, याद रहेंगे ना इंशाअल्लाह। पहला आजाब अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर 2 अल्लाह ने फरमाया आसमान से, नंबर 3 अल्लाह ने फरमाया जमीन में धंसा दो, और नंबर 4 समंदरों के थपेड़ों में और पानी की मौजों में तुझे डुबा दो। ये करने धरने वाला कौन? ये कौन से पारे में? आखिरी सफ़े पे जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, भाई साथ में कौन है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, और अल्लाह के रसूल ये आयत करीमा पढ़ रहे थे और सहाबा को सुना रहे थे। आप पढ़ रहे थे और सहाबा को सुना, और रो रो कर सुना रहे थे कि मेरे सहाबा, अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देगा, अरे वो आग बरसा देगा, अरे वो जमीन में धंसा देगा, अरे वो पानी में हमें डिबो देगा, और अल्लाह को जब गुस्सा आएगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, और जिस पर आज़ाब आएगा उसे कोई बचाने वाला। सुनना सुनना, बहुत प्यारी हदीस है। हमारे आका साहब ने जब ये 4 आज़ाब बताए, साथ में को कितने आज़ाब बताए, और ये कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में 20वें पारे में जब ये 4 आज़ाब बताए, एक सहाबी धीरे धीरे आगे बढ़े, कहो सुभान अल्लाह। एक सहाबी धीरे धीरे आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। साथ में कहो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। और अल्लाह की कसम बहुत प्यारी बात कही, अल्लाह की कसम, हम तो दुआ करते अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी रो रहे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, सहाबा किराम का मजमा भी रो रहा कि अल्लाह को गुस्सा आएगा तो अल्लाह ऐसा अज़ाब भेजेगा, अल्लाह ऐसा अज़ाब भेजेगा, अरे अल्लाह जमीन में धंसा देगा, अल्लाह पानी में हलाक कर देगा, अल्लाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह तबाह कर देगा, और अल्लाह के गुस्से को कोई रोकने वाला नहीं, और वो अज़ाब भेजे तो कोई बचाने वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करीब आए, रोने लगे, और रोते रोते अपना हाथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर रखा, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, ए मेरे प्यारे नबी, आप अल्लाह से पूछो, जब आज़ाब देने वाला वही है तो रोकने वाला भी तो वही होगा। अरे बोलो ना, आज़ाब देने वाला वही है तो माफ करने वाला भी वही होगा, रहम करने वाला भी वही होगा। अगर वो जहन्नम के शोले को भड़काता है तो जन्नत के गुलशनों को भी तो आबाद करता है। अगर वो जब्बार है, अगर अल्लाह तबारक व तआला जब्बार है तो अल्लाह तबारक व तआला सत्तार भी तो है ना, वो तव्वाब भी तो है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो मालिक भी है, वो कुद्दूस भी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से पूछो कि तेरे आज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह जब तू भेज सकता है तो तू रोक भी तो सकता है। सुनना, हमारे आका साहब ने फरमाया, हाँ जो खुदा भेज सकता वो खुदा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को मौका मिला, कहा उन्हीं को पूछो ना रोकने का तरीका क्या होगा, उन्हीं को पूछ लो ना। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं आसमान से पत्थर बरसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं आसमान से आग बरसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं जमीन में धंसा दूं, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं पानी में डुबो दूं, और मेरे आज़ाब को कोई रोकने वाला नहीं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते, आप पूछ लो ना अल्लाह से। और हमारे नबी पूछे कि ना पूछे, बताओ ना, ये ताकत थी कि न थी? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोश रहे, सब कह दो सुभान अल्लाह, थोड़ी देर, और फिर हमारे नबी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, कह दो सुभान अल्लाह। वो कैसी मुस्कुराहट होगी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फरमाया, अब्दुल्ला, अल्लाह बड़ा करीम है। बोलो साथ में बोलो, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। ए अब्दुल्ला, तूने सवाल पूछा कि अल्लाह के आज़ाब को कैसे रोके, अल्लाह ने अभी जवाब दिया कि मेरा आज़ाब रुक जाएगा। एक काम कर लो मेरे बंदों, में अपने आज़ाब को रोक लूंगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो पूरा मजमा बोलो। कितने काम को करना? एक। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे, सहाबा बैठे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, अल्लाह चारों आज़ाब को रोक लेगा। हाँ, हम करेंगे एक, और वो रोकेगा चारों आज़ाब को। अल्लाह, एक काम करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबा अभी सुनना चाहते कि वो कौन सा काम है, एक काम है जो बंदा जमीन पर करे और अल्लाह आज़ाब को। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनना चाहते, क्या फरमाया? हमारे आका ने फरमाया, अरे बड़ों को करने की जरूरत नहीं, छोटा भी कर लेगा तो काम हो जाएगा। अरे बोलो ना, अल्लाह कितना रहमान है, कितना करीम है, कितना वहाब और सत्तार और तव्वाब है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, ये सारे सहाबा रो रहे, मैंने आज़ाब की बातें कही तो ये डर गए, इनको कहो जो खुदा आज़ाब उतार सकता वो रहमत भी तो उतार सकता। और हमारे नबी ने फरमाया, बड़ों को करने की जरूरत नहीं, छोटा भी करेगा तो। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी करेंगे तो काम हो जाएगा। बताओ भाई, करेंगे इंशाअल्लाह? जब बच्चे करेंगे तो बड़े तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोले, कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे इस काम के लिए। एक काम करेगा अल्लाह आज़ाब को, कितने आज़ाब को रोकेगा अल्लाह? अब सुनना,
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 عذابوں کو اتارے تو روکنے والا بھی تو وہی ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا، روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کام کرنا اور کون کرے گا؟ سننا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں کہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام مل جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا، اللہ آسمانوں سے عذاب اتارتا، لیکن بندہ زمین پر کتنا کام کرے؟ بولو نا کتنا کام کرے؟ ایک کام کرے اللہ فرماتے میں سارے عذابوں کو دور کر دیتا. اور کون سا کام کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عذاب کا ارادہ کرے بچوں میں کوئی ایک بچہ، ساتھ میں کہو بچوں میں کوئی ایک سورہ فاتحہ پڑھے. ساتھ میں کہو کیا پڑھے؟ سورہ. اور کتنی مرتبہ پڑھے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا کتنی مرتبہ پڑھے؟ اور ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑوں میں کا کوئی بڑا، فرمایا یقرأ صبی من صبیانہم بچوں میں کا ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتا جائے گا. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، ایک بھی بندہ ایک چھوٹا بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے پڑھنے میں دیر ہو سکتی، لیکن 40 سال کے لیے میں چاروں عذاب کو دور کر دوں گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اللہ عذاب کو کتنا دور کرتا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو کتنا دور؟ چاروں عذاب کو. چلو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بچے بھی پڑھیں گے بڑے بھی پڑھیں گے نا ساتھ میں. اللہ کتنا بھائی، اللہ 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 کی بات کبھی غلط ہے؟ ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک اور شبہ؟ اور ہمارے نبی نے صاف فرمایا بچوں میں کا ایک بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اللہ چاروں عذاب کو 40 سال کے لیے دور کرے گا. تو شروع کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بچوں میں سے کوئی بچہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے چاروں عذاب کو دور کرے گا. اب سننا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے کہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا. ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ مجھے اللہ نے بتایا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرے گا. اور بغیر مانگے اس قرآن کریم کو پڑھتا جا اللہ تیری توبہ بھی قبول کر لے گا. قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا. ایک صحابی آئے، ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے سبحان اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے الحمدللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ذکر کا موقع نہیں ملتا، مجھے دعا کا موقع نہیں ملتا، میں ہمیشہ قرآن پڑھتا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قرآن پڑھتا جا، تو پڑھتا جائے گا سمجھے گا کہ نہ سمجھے گا پڑھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو آٹومیٹک معاف کرتا چلا جائے گا. تو توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی تلاوت. بولو 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 بھائی توبہ کا سب سے پہلا راستہ ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا پہلا راستہ ہے قرآن کی، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راستہ ہے قرآن کی. تو بتاؤ بھائی قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے انشاءاللہ؟ ہاں قرآن پڑھو. بولو میرے ساتھ میں بولو قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. آج ہمارے بڑے بڑوں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. معاف کرنا میرے دوستو، قرآن کریم میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا. سورہ بقرہ بولو بولو کون سی سورہ؟ صاف اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پڑھ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. اگر ایسا پڑھے گا تو تیرا ایمان پورا ہے، ایسا نہیں پڑھے گا تو تیرے سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا. بھئی جب قرآن میں کہہ دیا میرے بولے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے بولو نا میرے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق پڑتا. سورہ بقرہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا. سورہ
اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے، کہو اللہ فرماتے بڑے پیارے ہیں، بولو ساتھ میں بولو بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے، وہ بندیاں، وہ بندے اور وہ بندیاں بہت پیاری ہے۔ اللہ فرماتے جن کو ہم نے قرآن کریم دیا اور وہ قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق آسمانوں پر کروں گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو نے قرآن کریم کو تیری پیٹھ کے پیچھے ڈالا، تو نے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھا، اللہ فرماتے تیرے سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے بھائی؟ میں ابھی یہ نہیں پوچھوں گا، ورنہ مجھے معلوم ہے اگر میں آج یہ پوچھوں کہ آج کس نے کتنا قرآن پڑھا، بہت سارے ایسے ہوں گے ٹائم نہیں ملا ہوگا، نو ٹائم، ٹو مچ بزی، صحیح نا؟ دکان، ارے دکان کو دیکھوں کہ قرآن پڑھوں، بیوی سے باتیں کروں۔ قرآن کا تو معاملہ ایسا ہو گیا نا حافظ نور الدین، سننا، قرآن کا معاملہ تو ایسا ہو گیا، نہیں اٹھایا ہوگا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنا دور کی بات، سیکھنا دور کی بات، قرآن کو وضو کر کے اٹھایا بھی نہیں ہوگا کہ میرے نبی کا مبارک کلام ہے، اٹھایا؟ ارے بولو اٹھایا؟ ارے اٹھایا نہیں ہوگا، تیرے پاس ٹائم نہیں، اٹھائے گا تو دکان میں 10 منٹ دیر ہو جائے گی۔ چل بھائی، پڑھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں، ارے محبت سے دیکھ تو سکتا تھا، دیکھا؟ آج پورے دن میں قرآن کو محبت سے دیکھا؟ گھر نکلتے نکلتے یہ بولا ہوگا، اے کل کیا ہوا، پاکستان کا کیا ہوا؟ میں تو کچھ سمجھتا تھا، نہیں کچھ ہو گیا، اس کا بڑا ٹینشن ہے۔ وہ جب وہ IPL بھی چل رہی تھی نا، تبھی بھی یہ بھائی کیوں کہا ہم راجستھان والے، ارے بھائی کون تیرا سسرا پیدا ہوا راجستھان میں؟ ذرا صاف بتانا، دیکھو اللہ کے واسطے بالکل صحیح بتانا۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہیں نا، میں نکلوں، آپ گھر سے نکلے، کوئی کرکٹ کے بارے میں پوچھے گا، کوئی دکان کے بارے میں پوچھے گا، کوئی گھر کے کام کاج کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کھانے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی روٹی کے بارے میں پوچھے گا۔ میں تمام بروڈا کے جوانوں کو کہتا ہوں، جب آپ گھر سے نکلو نا، گھر سے نکلو، گھر سے نکلو، اگر اتنا اپنی بیوی کو کہہ دے تو کہ تیرا وضو ہے، وہ کہے ہاں ہے، ذرا قرآن پکڑ لینا، میں ایک بار محبت سے دیکھ لوں گا۔ میرے پیارو، ایک بار قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو تیرے گھر سے نکلنے میں دیر ہوگی، لیکن اللہ کہے گا میرے بندے تو نے محبت سے میرے کلام کو دیکھا، جا میرے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، ارے بولو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اللہ کے ولی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ولیوں کے سرتاج تھے۔ کون؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ دوپہر میں سوئے ہیں، ارے دوپہر میں سوئے ہیں، خواب میں، دوپہر میں قیلولہ کا وقت ہے، سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے فرمایا قاسم اٹھ، قاسم اٹھ، تیرے محلے میں وہ فلاں ایک جاہل ہے، اس کا انتقال ہو گیا، جا اس کے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ تیرے محلے میں ایک جاہل رہتا ہے، جاہل جس کو کچھ نہیں آتا، بالکل ان پڑھ، بالکل گوار، وہ مر گیا، اس کے جنازے کی نماز پڑھا لے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو حکم کنہوں نے دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور دوڑتے دوڑتے گئے، بس جنازے کی نماز کھڑی ہونے والی، اور بھائی کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی جاہل آدمی، کوئی گوار آدمی جس کی سماج میں کوئی ویلیو نہیں، جس کو سوسائٹی میں کوئی نہ پوچھے، اب کچھ لوگ جنازے کی نماز کی تیاری کر رہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی آ رہے تو پورا مجمع حضرت آپ آئے، یہ تو گوار آدمی، کھیڑوت آدمی، جاہل آدمی، اس کو تو نہ لکھنا نہ پڑھنا آئے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے یہ چلچلاتی گرمی میں آئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ہٹ جاؤ، کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، اگر کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا تو میں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اپنی مرضی سے نہ آیا، نبی کی مرضی سے یہاں پر آیا صلی اللہ ہو۔ آپ نے جنازے کی نماز تو پڑھا دی، جنازے کی نماز پڑھا کے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد رات میں چونکہ ایک دماغ میں بات تھی کہ اللہ کے رسول نے کیوں جنازے کی نماز پڑھانے کہا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی تو جاہل ہے، دنیا کی لائن سے بھی ان پڑھ ہے، دین کی لائن سے بھی ان پڑھ ہے، اور ہمارے گاؤں کا بالکل آخری درجے کا ان پڑھ جاہل آدمی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے مجھے کیوں کہا؟ رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، کہو رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر آئے، کہا ہے قاسم تو نے جنازے کی نماز پڑھائی، تو نے تیرے محلے میں جس کو تم جاہل سمجھتے تھے تو نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قاسم صرف تو نہیں، تیرے ساتھ میں جتنوں نے نماز پڑھی ہے میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی خواب میں اللہ کے رسول، لیکن کیا معاملہ، وہ تو ہمارے محلے کا جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا اس کے گھر جا، اس کی بیوی سے پردے میں پوچھ لے، وہ جو چیز بتائے گی اسی پر میں نے اس کی بھی مغفرت کی، تمہاری بھی کی، اور جو جنازے کی نماز میں آ گیا میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بالکل بےتاب بے قرار کہ کب صبح ہو، کب صبح ہو، کب صبح ہو۔ جیسے صبح ہو گئی، فجر کی نماز میں سیدھے گئے اور پردے میں کہا کہ تمہارے شوہر کا کل انتقال ہوا۔ ان کی بیوی سے کہا تمہارے شوہر کا کل انتقال ہوا، ہم نے جنازے کی نماز پڑھائی، بتاؤ وہ کیا عمل کرتے تھے، کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی؟ کیا ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا؟ بیوی نے کہا نہ ان کو قرآن، وہ تو بالکل کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ دین جانتے تھے نہ دنیا جانتے تھے، ان کو قرآن پڑھنا۔ تو کہا وہ کون سا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کی بارشیں برسائی؟ وہ بیوی پردے میں بیوہ ہو چکی، وہ پردے میں رو رہی اور رو کر کہتی ان کا ایک عمل تھا، روزانہ صبح میں غسل کرتے، روزانہ صبح میں غسل کرتے، اور مجھے کہتے لا قرآن لا، میں قرآن پڑھوں۔ تو بیوی کہتی ہے میں مسکرا کر کہتی تھی تمہیں کہاں پڑھنا آتا ہے، تمہیں کہاں پڑھنا آتا؟ لیکن کہتے وہ کیا کرتے تھے، قرآن لیتے تھے اور یہ انگلی گھماتے تھے، کہو سبحان اللہ، یہ انگلی گھماتے تھے، یہ انگلی گھما، پھر یوں صفحہ پلٹتے تھے، پھر انگلی گھماتے۔ تو وہ بیوی کہتی جب وہ صفحہ پلٹتے تھے تو میں ہنستے ہنستے کہتی تھی وہ پورا ہو گیا، وہ صفحہ پورا ہو گیا کہ تم نے دوسرے صفحے۔ تو وہ رو کر کہتے تھے مجھے پڑھنا نہیں آتا، میرا دماغ بہت کمزور ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس قرآن سے مجھے محبت بہت ہے۔ کہتے وہ روزانہ انگلی گھماتے، صفحہ پھراتے، انگلی گھماتے، صفحہ پھراتے، آدھا پونا گھنٹہ یہ کام کرتے، اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو چومتے، اور چومنے کے بعد اس کو رکھ لیتے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے اے اللہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس نے محبت میں صرف انگلیاں قرآن پر گھمائی، تو نے مغفرت کی بارشیں برسا دی۔ تو جو قرآن پڑھتا ہوگا اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ نہ لگاؤ قیامت میں اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہ قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ علماء جو بیٹھے میرے دوستو ان کی پگار بہت کم ہے۔ ہاں یہ جتنے علماء بیٹھے، ہمارے بروڈا کی مسجدوں کے امام ہو، ہمارے بروڈا کی مسجد کے اذان دینے والے ہو، میرے پیارو یہ تو ہم کو احساس ہونا چاہیے آج ان کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کی جو مہینے کی پگار ہوتی ہے وہ ہمارا مہینے کا ناشتہ ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم بھی کسی زمانے میں اس منزل سے گزرے، لیکن میرے پیارو میں ان علماء کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ روزی دینے والے آپ نہیں ہیں، روزی دینے والا اللہ۔ آپ کے پگار بڑھانے سے کوئی برکت نہیں ہوتی، آپ کے گھٹانے سے کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ جن کے سینے میں قرآن ہے انہوں نے طے کر لیا مانگیں گے تو تم سے نہیں، کس سے مانگیں گے؟ اور اللہ جب دینے پر آتا ایسا چھپر پھاڑ کر دیتا، ہم کو گننے میں دیر لگے اسے دینے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن یہ علماء ہاں چھوٹے چھوٹے جھوپڑے میں رہتے ہوں گے، ان کے بدن کے اوپر وہ اونچے کپڑے نہیں ہوں گے جو تمہارے بدنوں کے اوپر ہے، ان کے چہرے پر داڑھی ہوگی، ان کے جیب میں مسواک ہوگا، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ان کی پیجامہ ٹکنوں کے اوپر ہوگی، یہ سماج میں چلیں گے، سماج کہے گا یہ 4000 کا ملازم ہے، یہ 2500 کا ملازم ہے۔ میرے پیارو ان علماء کی قدر کرو، تمہارے سینے میں دولت ہے، پیسہ ہے، دکان ہے، ان کے سینے میں وہ کلام ہے کہ جس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو کچھ چیزیں ایسی ہے جو اونلی ون پیس اس کی قدر بہت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اینٹک پیس، اونلی ون پیس، کہیں گے یہ دنیا میں اس طرح کا ہیرا ایک ہی ہے، بتاؤ بولی لگاؤ، کوئی کہے گا 10 لاکھ، کہے گا 10 لاکھ یہ تو صرف ایک ہی پیس ہے، تو اوپر سے دوسرا کہے گا 50 لاکھ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا یہ اونلی ون ڈائمنڈ۔ میرے پیارو اللہ کی قسم، اللہ کے خزانے میں کہو اللہ کے خزانوں میں صرف ایک خزانہ ایسا ہے، اللہ کے خزانوں میں صرف ایک خزانہ ایسا ہے جو پہلوں نے نہیں دیکھا اور بعد میں ایسا خزانہ آئے گا نہیں۔ وہ خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک خزانہ ہے جو اگلوں کو نہ ملا، اور ان کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی خزانہ آنے والا۔ جب اتنے بڑے خزانے کو جب نبوت دے دی تھی تو اللہ نے ون پیس قرآن کریم اتار دیا اور کہہ دیا اے نبی تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اور یہ قرآن اس کے بعد اب ہمیں کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت، اور اس قرآن کے بعد ہمیں کوئی کتاب کی ضرورت۔ میرے دوستو پڑھو قرآن کریم، پڑھتے جاؤ گے اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا۔ قیامت میں اللہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا،
میں نے معاف کر دیا. وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو معافی مانگا ہی نہیں تھا. ارے بندہ کہے گا اللہ میں نے کہا معافی مانگا, میں نے تو تجھ سے معافی مانگا نہیں, تو نے گناہ معاف کر دیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر, صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی تو میرے قرآن کو پڑھتا تھا اور قرآن پڑھ پڑھ کے تیرا دل نرم ہوتا تھا, اسی پر میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو بھائی سب سے بڑا راستہ خدا کو راضی کرنے کا قرآن پاک کی, ارے بولو نا قرآن پاک کی, اور وہ سینے, یہ سینے جن سینوں میں قرآن ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم ان سینوں سے بڑھ کر کوئی سینہ نہیں, ان سینوں سے بڑھ کر کوئی سینہ نہیں. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کا سروے کرو اور بتاؤ اچھا کون. قیامت تک آنے والے انسانوں کا سروے کرو اور بتاؤ اچھا کون. اچھا میرے کو کوئی پوچھے کون اچھا تو میں بولوں گا میں, میرے سے اچھا تیرے کو کوئی دکھتا ہے؟ اور میں تم کو پوچھوں گا تو کہے گا او قاری صاحب ہم سے اچھا تم کو کوئی دکھتا ہے؟ فیصلہ کرنے میں بھی غلطی کروں اور فیصلہ کرنے میں آپ بھی, بولو بولو ساتھ میں بولو نا, فیصلہ کرنے میں بھی غلطی کروں, فیصلہ کرنے میں آپ بھی, لیکن ہمارے نبی, پورا مجمع ساتھ میں کہے ہمارے نبی کوئی شک, کوئی غلطی, کوئی ڈاؤٹ, کوئی مسٹیک, کچھ نہیں میرے پیارو, کچھ نہیں. کیوں؟ ارے پوچھو نا کیوں, تو ہمارے نبی خود فرماتے ہیں میں کیسے غلطی کروں گا, ہاں زبان میری ہوتی ہے کلام تو اللہ کا ہوتا ہے, زبان میری ہوتی ہے کلام تو, ہمارے نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا ہی نہیں. ارے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا ہی نہیں. جو کہا کس کی مرضی سے؟ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں نے آپ کو 3 راستے بتانے کا وعدہ کیا, تینوں راستوں میں اللہ راضی ہوگا. پہلا راستہ, ساتھ میں بولو پہلا راستہ قرآن کی, بلند آواز سے بولو پہلا راستہ قرآن کی, اور بلند آواز سے پہلا راستہ قرآن کی. چلو آج تک ہم نے تلاوت نہیں کی, آج اس مجمع میں ارادہ کرو کون کون تلاوت کرے گا, کون کرے گا؟ بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک بات یہ بتاؤں, کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. ایک بھائی مجھے صورت میں ملا, کہا مولانا میں نہیں پڑھتا قرآن. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولانا اتنا اچھا عربی آتا نہیں نا, تو وہ اٹک کے پڑھنا کچھ سمجھ میں. اور وہ بیچارہ کہتا مولانا اب تمہارے جیسے لوگ ہوئے جن کے سینے میں قرآن ہے, الحمدللہ جو حافظ قرآن ہے, ارے وہ قرآن کتنا پھٹافٹ پڑھتے, ارے ہم کو کہے کوئی پڑھ تو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ہم پڑھ دیں, اور کسی جاہل کو کہو پڑھ تو اب دھیرے وَمِنَ النَّاسِ. تو ایک بھائی مجھے کہنے لگا مولانا آپ لوگ تو پھٹ 10 منٹ میں ایک پارا, 15 منٹ میں ایک پارا, 20 منٹ میں ایک پارا, اور ہم کو پارا ختم کرتے کرتے مہینہ ہو جاتا. تو میرے دوستوں میں نے اس بھائی کو ایک بات کہی, وہ بات آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک صحابی ہے جن کو عربی برابر نہیں آتی, وہ قرآن پڑھتے تو ہے لیکن اٹک کر پڑھتے, آدھا گھنٹہ ہوتا تو اتنا پڑھتے, اور عربی جاننے والا آدھے گھنٹے میں 2 پارے پڑھ جاتا. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ وہ صحابی عربی نہیں جانتے, قرآن اٹک کر پڑھتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ارے ان کو کہہ دو سب کو سنگل ثواب ملے گا, ان کو ڈبل ثواب ملے گا. ارے میرے پیاروں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا مایوس نہ ہو, ارے دھیرے اٹک کر پڑھے, ارے 2 مہینے میں 5 مہینے میں قرآن ختم کرے. ہمارے نبی نے فرمایا جو اٹک کر محبت سے قرآن پڑھتا اسے ڈبل ثواب ملے گا, ایک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ایک تکلیف اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا. تو بھائی یہ پہلا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا, خدا کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راستہ قرآن پاک کی. کون ذرا جم کے کہو کون تیار ہے ہاتھ, بھلے 2 رکوع پڑھنا, بلکہ میرے پیارو ہاتھ نیچے. آپ لوگ طے کر لو بھائی آدھا گھنٹہ, چلو آدھے گھنٹے کے لیے کون تیار ہے؟ اونلی ہاف, ایک دم آدھا گھنٹہ تیار ہو بھائی, آدھا گھنٹہ. اب جتنا بھی پڑھا جائے لیکن پڑھو گے نا, اور یہ مت کہنا مجھے ٹائم نہیں ملا. نا جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا, میں کہتا ہوں یہ پاؤلی ہے, یہ بے وقوف ہے. ہم کو بھی الو بنا تو خود بھی الو بنتا. ٹائم نہیں ملا, اچھا یہ بتا پیشاب کرنے کا ٹائم ملا؟ بولو ملا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹائم تو ضروری ہے, وہ نہ ملے تو زندگی آگے گزرے کیسے؟ دیکھو ایک بات سمجھو, جس کو ضروری سمجھو گے وہاں ٹائم ملے گا. اچھا یہ بتاؤ بیوی سے بات کرنے کا ٹائم, ارے بولو نا بیوی سے بات کرنے کا ٹائم ملتا. کیوں؟ ضرور, جس چیز کو ضروری سمجھو گے اللہ کی قسم ٹائم ملتا جائے گا. ہم نے جیسے
بیوی سے بات کرنا ضروری سمجھا, کھانا کھانا ضروری سمجھا, پانی پینا ضروری سمجھا. میرے پیارو یہ طے کرو کہ قرآن پاک پڑھنا بھی ضروری ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, کرو گے انشاءاللہ؟ اور ساتھ میں کہہ دو قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام, قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام. اس لیے ہمارے نبی سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون؟ قیامت تک مرد بھی آتے رہیں گے, عورتیں بھی آتے رہے گی. سب سے اچھا مرد کون, سب سے اچھی عورت کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ والا اچھا ہوگا, مدینے والا اچھا ہوگا, بصرہ والا اچھا ہوگا, عرب میں رہنے والا اچھا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک مرد بھی آوے, عورتیں بھی آوے, سب سے اچھا وہ ہوگا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں سب سے اچھا وہ ہوگا جو قرآن سیکھے اور موت تک سکھاتا رہے, جو قرآن سیکھے اور موت تک. اس لیے یہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہیں نا, ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یہ علماء وہ علماء ہے, اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتے نا تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ وہ ہے کہ ہم زندہ ہیں, ہماری آنکھ کھولی ہے تو بھی یہی ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہے تو یہی جنت کا راستہ بتاتے ہیں.